خیبر پختونخوا کا ایوان مکمل، سینٹ الیکشن کے لیے الیکٹورل کالج مکمل، 11 نشستوں پر سینٹ الیکشن کا میدان سج گیا۔ سینیٹر بننے کے لیے 25 امیدوار میدان میں، 145 ارکان صوبائی اسمبلی ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت اور اپوزیشن مل کر الیکشن لڑیں گے، فارمولہ طے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں حکومتی ارکان کی تعداد 92 اور اپوزیشن کی 53 ہے۔ سینٹ کی 11 نشستوں میں 6 سیٹیں حکومت اور 5 اپوزیشن کو ملیں گی۔ 7 جنرل نشستوں پر 14 امیدوار قسمت آزمائی کریں گے۔ پنجاب اسمبلی میں سینٹ کی خالی سیٹ کے لیے پولنگ کا عمل جاری، 4 امیدوار مد مقابل، حکومتی اتحاد کو واضح برتری حاصل۔ مسلم لیگ نون کے حافظ عبدالکریم اور تحریک انصاف کے مہر عبدالستار آمنے سامنے، خدیجہ صدیقی، اعجاز منہاس آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ حکومتی اتحاد کو اس وقت 261 ووٹوں کی حمایت حاصل ہے، اپوزیشن اتحاد کو مجموعی طور پر 108 ووٹ حاصل ہیں۔ پولنگ کا عمل 4 بجے تک جاری رہے گا۔ تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی کے ممبران کو، جس جوانمردی سے، جس ہمت سے انہوں نے پچھلے 1.5 سال فسطائیت کا مقابلہ کیا ہے، جس آگ اور خون کے دریا کو عبور کر کے یہ منتخب ہوئے ہیں، ان کو خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں۔ اور جیل میں عمران خان صاحب نے بھی بالخصوص پنجاب اسمبلی کے ممبران کے لیے اپنی تعریف کی ہے اور اپنے تعریفی کلمات جو ہیں وہ بھیجے ہیں۔ ان کا احتجاج کرنا جو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، انہوں نے بخوبی اس فرض کو سر انجام دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی سازش کا کوئی ثبوت نہیں، شاہ محمود قریشی اور دیگر اسیران کوٹ لکھپت جیل میں ہیں۔ ہمارے 26 ارکان کو معطل کیا گیا، معاملہ جلد اختتام کو پہنچے گا، ہمارے ارکان خاموش نہیں رہیں گے۔ پنجاب اسمبلی کے اراکین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سینٹ کا الیکشن پیچیدہ ہوا، اس سے بہتر معاملات ہو سکتے تھے۔ 5 اگست سے تحریک کا آغاز ہوگا۔ سیکرٹری جنرل تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہ بیرسٹر سیف وہ ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے، اس کا کوئی فیصلہ یا اس کی کوئی بات وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہمارے لیے عمران خان کا کہا ہوا، عمران خان کا جو بھی حکم ہوگا وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پر، لیکن بیرسٹر سیف جیسے ٹاؤٹس اگر وہ یہ فیصلہ لے کر آئیں گے تو ہمیں کوئی ایسی جو ہے وہ فیصلے اور یہ اس طرح کے اقدامات ہمیں منظور نہیں ہے۔ بیرسٹر سیف جیسے لوگوں کو مت اپنے فیصلے کا ہاتھ میں دے دیا کریں۔ ہم آج کے بعد یہ عہد کرتے ہیں، ہماری جو تحریک شروع ہوئی ہے، یہ ہماری تحریک صرف اور صرف ہم پارٹی جو خان صاحب کے ویژن کے حساب سے ہم چاہتے تھے کہ ہماری پارٹی رہے، ہم ابھی بھی وہ تحریک اسی طرح جاری رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے 5 میں سے 4 ناراض امیدوار سینٹ الیکشن سے دستبردار۔ عائشہ بانو، عرفان سلیم، ارشاد حسین اور وقاص اورکزئی سینٹ الیکشن سے دستبردار ہو گئے۔ عرفان سلیم نے کہا، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ورکرز کی خاطر سینٹ الیکشن سے دستبردار ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ ارشاد حسین نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ خرم ذیشان نے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مخصوص نشستوں پر ارکان کی گورنر ہاؤس میں حلف برداری کو چیلنج کر دیا۔ علی امین گنڈا پور اور اسپیکر صوبائی اسمبلی نے ارکان کی گورنر ہاؤس میں حلف برداری کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ وفاقی حکومت، رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ، گورنر، الیکشن کمیشن اور دیگر کو فریق بنایا گیا، موقف اپنایا۔ اسپیکر صوبائی اسمبلی نے ممبران سے حلف لینے سے انکار نہیں کیا۔ ایسے میں گورنر ہاؤس میں ارکان سے حلف لینا ماورائے آئین ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی گورنر کو حلف لینے کی ہدایات آئینی اختیارات سے تجاوز ہے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا۔ آج آئینی ریٹ دائر کرنے کا بھی اعلان کیا۔ خط میں لکھا، مداخلت آئندہ دیگر اداروں کی خود مختاری کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے۔ خط و کتابت کے ذریعے عدالتی فیصلے یا ہدایات جاری کرنا قانون کی حکمرانی کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اس آئینی خلاف ورزی کا نوٹس لیں۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سرکاری دورے پر نیو یارک پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نیو یارک آمد پر اقوام متحدہ میں مستقل مندوب اور امریکی سفیر نے استقبال کیا۔ اسحاق ڈار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کی صدارت کے اجلاسوں کی قیادت کریں گے۔ نیو یارک و واشنگٹن میں اہم دو طرفہ اور کثیر الجہتی ملاقاتیں متوقع ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار عالمی سفارتی کانفرنسز میں پاکستان کی نمائندگی بھی کریں گے۔ ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی کا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی وزیر داخلہ نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس کیا۔ ایرانی وزیر داخلہ نے کہا کہ مشکل کی گھڑی میں پاکستانی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے 26 جولائی کو دورہ پاکستان کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ محسن نقوی نے کہا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے دورہ اسلام آباد کے منتظر ہیں۔ In contemporary times, when world leaders were asked by the World Economic Forum that what is the greatest threat of our time, they did not say nuclear warfare, they did not say climate change. They said the greatest challenge of our time is fake news, propaganda and disinformation. So I believe that the burden that you carry on your shoulders is much heavier than it's perceived to be. ملک کے ساتھ انفارمیشن سروس کا مستقبل بھی روشن ہے۔ بیرون ملک پاکستان کا مثبت تشخص قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا حالیہ پاک بھارت جنگ میں انفارمیشن سروس کی شراکت کو اعلیٰ سطح پر تسلیم کیا گیا۔ دیگر محافظوں کی طرح بیانیے کی جنگ میں بھی ہم نے بہترین کارکردگی دکھائی۔ اب ہم ڈیجیٹل میڈیا کے نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا ایک جاندار میڈیا ہے مگر یہ اپنے ساتھ چیلنجز لے کر آیا ہے۔ اسلام آباد میں عافیہ صدیقی کی صحت، رہائی اور وطن واپسی کی درخواست پر سماعت۔ جسٹس اعجاز اسحاق نے وفاقی کابینہ کو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ دوران سماعت جسٹس اعجاز اسحاق نے کہا وفاقی کابینہ کے ہر ممبر کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتا ہوں۔ ایک بار پھر ایڈمنسٹریٹو پاور کو جوڈیشل پاور کے لیے استعمال کیا گیا۔ انصاف کو شکست کا سامنا نہیں کرنے دوں گا۔ فوزیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی ہیں۔ اپیل سپریم کورٹ میں مقرر ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں پر بانی پی ٹی آئی کی نااہلی پر فیض آباد کے مقام پر احتجاج کا کیس۔ پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید خان کی جانب سے بریت کی درخواست خارج کر دی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور آج بھی عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ دوران سماعت جج طاہر عباس سپرا نے کہا عامر کیانی صاحب آپ کورٹ سے چلے جائیں، آپ اشتہاری ہیں۔ اگر آپ نے اونچا بول دیا، پولیس نے سن لیا تو آپ گرفتار ہوں گے۔ سر میری غلطی ہے، نہیں آیا، تسلیم کرتا ہوں۔ سماعت 31 جولائی تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنڑ کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال اور جنوبی پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنڑ کا صوبے میں روڈز کی تعمیر و بحالی پر خراج تحسین۔ مریم نواز نے عوام کی ضروریات کے پیش نظر بہاولپور میں چلڈرن اسپتال کے قیام کی اصولی منظوری دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا پنجاب کی ترقی کے منصوبے میرے دل کے بے حد قریب ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سالم الزابی کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور نجی شراکت داری کے منصوبوں پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو متحدہ عرب امارات کے سفیر نے شاہراہ بھٹو کی تعمیر پر مبارکباد دی۔ مراد علی شاہ نے کہا متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کار سندھ بھر میں نجی شراکت داری کے منصوبوں میں مل کر کام کریں۔ سفیر یو اے ای نے کہا متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کار جلد سندھ کا دورہ کریں۔